السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اما بعد۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور اس موقع پر میں ایک شعر کہوں گا: ہوائے دشت و بیاباں بھی مجھ سے برہم ہے، ہوائے دشت و بیاباں بھی مجھ سے برہم ہے، میں اپنے گھر کے در و بام چھوڑ جاتا ہوں۔ صدر مجلس، معزز مہمانان کرام، محترم اساتذہ اعزام اور حاضرین مجلس، آج کا یہ سالانہ اجلاس جو اپنی تمام تر جلوہ آرائیوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، جس پر خوشی و مسرت اور رنج و غم کی ملی جلی کیفیت کا شامیانہ بندھا ہوا ہے، میں اپنے الوداعی تاثرات پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہوں۔ سب سے پہلے ہم زمزمۂ شکر سے لبریز دل اور توصیف خداوندی سے معطر اور مزین زبانیں رب کائنات کے حضور سجدہ ریز کرتے ہیں کہ اس نے علم کے ذریعے خاک کے ذروں کو رفعتیں عطا کی اور ہمیں انسانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ اس کے بعد درود و سلام ہو اس ذات پر جس کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرات، ایک وقت تھا جب ہم رندوں سے شراب علم کی لذت کسی ایسے میخانہ علم و ادب میں حاضری کا تقاضا کر رہی تھی جہاں پہنچ کر علم و ہنر سے بے بہرا شخص زیور علم سے آراستہ ہو جائے، جو طالبان علوم نبوت کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشاں، کندہ ناتراش کو جیتا جاگتا مجسمہ بنانے والا، تاریک راہوں میں مشعل راہ فراہم کرنے والا ہو، مشکلات زمانے میں ثابت قدمی سکھانے والا، زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والا ہو، کبھی پلٹنا تو کبھی جھپٹنا سکھاتا ہو اور کبھی پلٹ کر جھپٹنا سکھاتا ہو، جو شاہراہ حیات میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہو، جو زمانے کے ساتھ قدم بقدم چلتا ہو اور حقیقت میں وہ قدیم صالح اور جدید نافع کا سنگم ہو۔ بفضل اللہ عز و جل ہماری یہ آرزو جامعہ ابو الحسن علی ندوی کے طور پر پوری ہوئی۔ اس دانشگاہ علم و معرفت نے ہمیں بولنے کا ڈھنگ دیا، لکھنے پڑھنے کا سلیقہ سکھایا، اظہار ما فی الضمیر کا ہنر دیا، آداب نشست و برخاست سکھائے، منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کا موقع دیا، پیام انسانیت کی تحریکوں کے ذریعے انسانیت نوازی کا پیغام دیا اور بتایا کہ تیرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تبلیغی جماعتوں میں بھیج کر انذار قوم کا موقع دیا۔ یہاں کے اساتذہ نے ہمیں خون جگر دے کر پالا اور اس لائق بنایا کہ ہم دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی حصہ لے سکیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اسلام میں علم کی تقسیم ہے ہی نہیں، علم ہے خواہ کوئی ہو۔ ہمارے ان اساتذہ نے ہمارے سنوارنے میں کوئی کسر نہ رکھی، زمانے کے نشیب و فراز سے ہمیں آگاہ کیا، ہمارے دل و دماغ کو ایمان و یقین کے شرارے سے منور کیا اور ہمارا مستقبل بنانے میں ہم سے زیادہ فکر مند رہے۔ والدین کی طرح سایہ شفقت ہم پر ہر وقت دراز رکھا، رہبر بھی ہے ہمدم بھی ہے غمخوار ہمارے، رہبر بھی ہے ہمدم بھی ہے غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ آج اس موقع پر میرا دل بے شمار یادیں اور جذبات لیے ہوئے ہیں۔ جامعہ ابو الحسن علی ندوی میں طے کیا گیا یہ 4 سالہ سفر اس کتاب کے مانند ہے جس کے ہر صفحے پر تعلیم و تربیت اور علم و ہنر کی داستان رقم ہے۔ میں اسے فقط اللہ رب العزت کا فضل سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمیں مخلص
اور باذوق باصلاحیت اساتذہ دیے کہ جنہوں نے اپنی کڑھن اور اپنی محنتوں کے ذریعے ہمیں بنانے اور سنوارنے میں کسی قسم کی کوئی کجی اور کمی باقی نہ رکھی۔ مولانا نعیم الرحمن ندوی صاحب کی شکل میں، اور انہوں نے ہمیں درس حدیث کے ذریعے عشق خداوندی اور عشق محمدی کا پیغام دیا، تو وہیں مولانا جمال ناصر ندوی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی خصوصی توجہات کے ذریعے قرآن کے رموز و اسرار سے ہمیں آگاہ کیا۔ مفتی حفظ الرحمان صاحب نے پوری محنت کے ساتھ حدیث و فقہ کو ہمارے دل و دماغ میں پیوست کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسلاف اور بزرگوں کی داستانیں اور واقعات اور ملفوظات کے ذریعے تزکیہ نفس اور اصلاح کی بھرپور کوشش کی، اور قدم بقدم ہمارے ساتھ رہے، ہر موقع پر ہمارا ساتھ دیا۔ مولانا محمد اطہر ندوی صاحب نے درسیات کے ساتھ سخن فہمی اور سخن سنجی سکھائی۔ فن خطابت کا ملکہ پیدا کرنے کے لیے وہ از اول تاخر ہمارے ساتھ رہے، بلکہ اگر اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر کچھ بولنے کا موقع ملا ہے تو اس میں سب سے زیادہ حصہ اگر کسی استاذ کا ہے تو مولانا اطہر ندوی صاحب دامت برکاتہم ہے۔ اسی طرح مفتی محمد کاظم ندوی صاحب نے ادب و انشاء اور بلاغت کے ذریعے عربی زبان سے ہمیں واقف کرایا، عربی زبان کی بلاغت اور اس کی چاشنی سے ہمیں لذت پہنچائی۔ مولانا قاسم ندوی صاحب نے انشاء پردازی سکھائی اور ہر وقت بحیثیت نگراں ہماری نگرانی کرتے رہے۔ مولانا عبد الرحیم صاحب نے انگریزی زبان سکھائی اور ساتھ ساتھ ہمیں ندوی فکر میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی طرح محترم شعیب سر نے اپنے مخصوص انداز میں انگریزی زبان کے لعل و گوہر سے ہمارے دامن کو بھر دیا۔ استاد محترم محتمم جامعہ مولانا جمال عارف ندوی صاحب نے اپنی شبانہ روز مخلصانہ کوششوں سے ہم فرزندان جامعہ ابو الحسن علی ندوی کو جمال علم و عرفان محبت دیا۔ ساقی کی تلاش رکھنے والوں کو آپ کی ذات میں پورا میخانہ نظر آیا، جہاں سے ہر رند نے اپنی کوشش اور اپنے ظرف کے مطابق اپنی پیاس بجھائی۔ محترم حضرات، آج ہمیں اور ہمارے جامعہ کو اس بات پر بہت خوشی ہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم پانے کے لیے اور سلسلے تعلیم و تعلم کو دراز کرنے کے لیے ملک کی مایہ ناز درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا سفر کر رہے ہیں، وہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، مگر ساتھ ساتھ حزن و ملال اور رنج و غم دلوں سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانی فطرت ہی کچھ اس طرح بنائی ہے کہ اگر وہ کہیں شب و چند ایام گزار لیتا ہے، کسی کے ساتھ اس شب و روز وہ بتا لیتا ہے، تو اس سے اس جگہ سے وہاں کے لوگوں سے اسے ایک نسبت اور قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب مفارقت کی گھڑی آتی ہے تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو کر دلوں کی ترجمان بن جاتی ہے۔ اے جامعہ، گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن بہت اداس بہت بے قرار گزرے گی۔ اس وقت میری زبان کو یہ سکت نہیں کہ دلی جذبات کو صحیح طور سے اور کما حق وہ ادا کر سکے، مگر جامعہ میں گزرا ایک ایک لمحہ محتمم و اساتذہ جامعہ کی توجہات میں گزرا۔ انہوں نے ہمارے قیام و طعام، ہماری تعلیم و تربیت اور ہمارے آرام و آسائش میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ رکھی، اور یقیناً جامعہ میں گزارا گیا یہ 4 سالہ سفر جو ایک ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گیا، یہی سرمایہ حیات ہے۔ تیری یادوں کے حسین پل کے سوا کچھ بھی نہیں، تیری یادوں کے حسین پل کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کشکول میں اس کل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں اہل جامعہ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ جس طرح ان 4 سالوں میں آپ نے اپنی نوازشات و عنایات ہم پر کی،
اب جب کہ ہم جامعہ سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ اپنی توجہات اور سایہ شفقت و رحمت کو ہم سے نہ اٹھانا، ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتے رہنا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارے مستقبل کے لیے بڑے فکر مند ہیں، آپ ہماری ترقی ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں بیٹھ جانا نہ کہیں راہ طلب میں تھک کر، بیٹھ جانا نہ کہیں راہ طلب میں تھک کر، آبلے پاؤں میں آ جائیں تو خندہ ہونا۔ اور ہم نے اس پیغام کو قبول کر لیا، اور انشاءاللہ تعالی ساری زندگی اس پیغام کو یاد رکھیں گے۔ زندگی کے ہر لمحے، ہر موڑ پر ہم اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اہل جامعہ نے ہمارے ذریعے اصلاح امت کا جو خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اسے شرمندہ تعبیر کر رہیں گے۔ راہ علم میں پیش آمدہ تمام مصائب و آلام کا خندہ پیشانی سے ہم سامنا کریں گے، اور مستقبل میں اپنی راہوں کی طرف بڑھتے رہیں گے، پیچھے اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، اور دنیا و آخرت میں اے جامعہ تیری نیک نامی کا ہم باعث بنیں گے۔ تا قیامت پھولتا پھلتا رہے تیرا چمن، تا قیامت پھولتا پھلتا رہے تیرا چمن، حشر کے دن تک تیرا گردش میں پیمانہ رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس منبع علم و فن اور دانش کدہ ابی الحسن کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، مستقبل کے تمام تر منصوبوں اور عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس گلشن کو جو کہ سرمایہ قوم و ملت ہے، تا قیام قیامت پوری امت کو اس سے فیضیاب کرے۔ میں اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بہترین بدلہ دے، اور یقیناً ہم تو بدلہ نہیں دے سکتے، بدلہ تو اللہ رب العزت ہی دے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔